اب میں آپ کو جو آخری بات بتاتا چلوں سیدہ پاک کی سیرت سے. آج کل جو جہیز ہے نا، جہیز، یہ اس وقت معاشرے میں ایک لعنت بن چکا ہے. کئی گھرانوں کی بیٹیاں اس وقت اپنے گھروں میں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں جہیز کی وجہ سے. والد سے اگر پوچھو، وہ کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بیٹی کی فرمائش پر جہیز لوں. اور جنہیں اللہ نے دیا ہوا ہے وہ بیٹیاں جا کر ڈیمانڈز کرتی ہیں اور 5-5 6-6 لاکھ سے بھی زائد ان کا جہیز آتا ہے. اب دیکھیں نا، خاندان میں ایک گھر کی بیٹی 10 لاکھ کا جہیز لے کے جا رہی ہے. اسی خاندان کی دوسری بیٹی، اس کے پاس تو جہیز کے لیے پیسے نہیں، وہ تو احساس کمتری میں رہے گا. تو اسلام تو اس جہیز کے خلاف ہے. ہاں، جو اسلام نے جس جہیز کی اجازت دی ہے، آئے میں آپ کو سب سے اس سے بڑی ہستی اور کون ہے، حضرت فاطمہ پاک کے حوالے سے بتاتا چلوں. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم علی المرتضیٰ، آپ کے پاس ایک زرہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کا کہا تو عرض کرنے لگے حضور میرے پاس تو پیسے نہیں. آپ نے فرمایا زرہ کو جا کر بازار میں بیچ آؤ. اب زرہ حضرت مولا کائنات کی تھی، بیچنے کے لیے تشریف لے گئے تو پتہ ہے زرہ کا خریدار کون تھا؟ لوگوں نے تقسیم کر رکھی ہے. زرہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی. 500 درہم کی زرہ خریدی. لیکن کمال اس سے بھی آگے ہے، 500 دینار کی درہم کی زرہ خرید کرنا. حضرت علی پاک نے وہ رقم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. حضرت عثمان غنی آئے، کہنے لگے عثمان تم میرے دوست بھی تو ہو نا، علی تم میرے دوست بھی تو ہو نا، زرہ میں تمہیں شادی کے تحفے میں دے رہا ہوں. کہاں ہے صحابہ کی سیرت؟ ہم کس سیرت کو پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی نے زرہ خرید کر پھر تحفے میں دے دی 480 درہم. 3 صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، حضرت مقداد بن اسود کو، حضرت سلمان فارسی کو، حضرت جناب بلال حبشی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو. جاؤ جا کر بازار سے بی بی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کا جہیز خرید کر لاؤ. ضرورت کی چیزیں کیا تھی؟ وہ واپس آئے، انہوں نے ان درہم جو تھے ان کی کیا چیزیں خریدی. روایات میں آتا ہے ایک قمیض لے کر آئے، سر ڈھانپنے کے لیے ایک دوپٹہ لے کے آئے، کالے رنگ کا ایک کمبل لے کے آئے، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر لے کے آئے. اور جو ٹاٹ ہوتا ہے نا، یہ بوریاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی، کوئلہ وغیرہ جس میں آتا ہے اور بھوسا وغیرہ آتا ہے، اس کا ایک ٹب بنا ہوا تھا جو نہانے کے لیے واش روم میں استعمال ہوتا تھا. 4 کھجور کی چھال سے بھرے ہوئے تکیے وہ صحابہ لے کے آئے. ایک ہاتھ سے جو چکی چلتی ہے، ایک تو مشین پہ ہوتی ہے، ہاتھ سے چلتی ہے، ہاتھ سے چلنے والی چکی بی بی پاک کے لیے لے کے آئے. چمڑے کی ایک مشک لے کے آئے جس میں پانی پیا جا سکے. لکڑی کا ایک برتن لے کے آئے گلاس کے تحت اس پر کہ وہ پیا جائے. ایک سفید چادر لے کے آئے، ایک مٹی کی سراہی لے کے آئے. یہ ٹوٹل جہیز تھا سیدہ فاطمہ پاک کا، جو کون ہے؟ میری اور آپ کی ماؤں کو اللہ جنت نصیب کرے. خاتون جنت ہیں ہماری ماؤں کی، ملکہ جنت میں بی بی پاک ہوں گی. اور سیرت کہاں پر ہے؟ ہم ان کی سیرت پر کتنا % عمل کر رہے ہیں؟ اور پھر ہمارے گھروں میں عورتوں کے کام نہ کرنے کا ایک رواج بڑا پکڑ چکا ہے. گھر میں ملازمہ رکھ کر دو، وہ کام کرے. اور نئی نسل کی عورتیں تو کام کے قریب نہیں جا رہی. بی بی پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز دی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو بی بی پاک نے کہا فضہ سارا کام تم تھوڑی کرو گی، سارا کام تم نے نہیں کرنا، ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن رسول اللہ کی بیٹی کام کرے گی.
جو صرف گھر کی مالکن نہیں ہے، وہ جنت کی مالکن ہے۔ وہ کیا فرما رہی ہیں؟ ایک دن فضا آپ کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی۔ ملازمائیں ہوتی ہیں، انہیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، پیسوں پر بحث ہوتی ہے، اس کام کا 2000 دیا جائے گا، خود ایک گلاس بھی سیدھی جگہ پر نہیں رکھنا۔ تو ایک دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی پاک نے حضرت امام حسین پاک کو گود میں اٹھایا ہوا اور چکی چلا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فاطمہ آپ جناب فضا کو کہہ دیتی، فضا چکی چلا لیتی آج۔ تو بی بی پاک نے عرض کی کہ ابا آج باری فاطمہ کی ہے، فضا کی باری نہیں ہے، اس لیے میں چکی خود چلا رہی۔ خدا را آپ یہ لٹریچر اپنی گھر میں عورتوں کو، بچوں کو ضرور جا کر دیں کہ وہ کم از کم پڑھیں، انہیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی سیرت کیا ہے، تب جا کر یہ معاشرہ سدھرے گا، تب جا کر یہ انقلاب بپا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔